بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں میں ایک بہت ہی پیاری سنت مسکرانا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو دیکھ کر مسکرانا بھی صدقہ ہے۔ جب کسی کو مسکراتا دیکھیں تو یہ دعا پڑھیں، اضحک اللہ سناک، یعنی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مسکراتا رکھے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کہتا نہیں لگایا بلکہ مسکرایا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے۔ دو بکریاں ایک دوسرے کو سینگے مار رہی تھیں، ایک نے دوسری کو ٹکر مار کر گرا دیا۔ یہ دیکھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا دیے۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کس وجہ سے مسکرائے؟ فرمایا، مجھے اس بکری پر تعجب ہوا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، قیامت کے دن اس کا بدلہ ضرور لیا جائے گا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اس پہلے شخص کو جانتا ہوں جو جنت میں داخل ہوگا، اور اس شخص کو بھی جانتا ہوں جو سب سے آخر میں دوزخ سے نکالا جائے گا۔ قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اس پر اس کے چھوٹے گناہوں کو پیش کرو اور اس کے بڑے بڑے گناہوں کو بھی پیش کرو۔ وہ اقرار کرے گا، نہ انکار کرے گا۔ وہ اپنے بڑے بڑے گناہوں سے ڈر رہا ہوگا۔ اللہ پاک کی طرف سے اس شخص سے کہا جائے گا، جا تجھے ہر گناہ کے بدلے ایک نیکی دی جاتی ہے۔ یہ دیکھ کر وہ عرض کرے گا کہ میرے اور بھی بہت سارے گناہ ہیں جنہیں میں یہاں نہیں دیکھ رہا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے دیکھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا مسکرائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک داڑھی نظر آنے لگی۔ ایک مرتبہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہونے کی اجازت مانگی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ازواج مطہرات میں سے کچھ عورتیں بیٹھی تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محو گفتگو تھیں۔ ان کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت مانگی تو وہ جلدی سے اٹھ کر پردے میں چلی گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اندر آنے کی اجازت دی۔ جب یہ اندر داخل ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبسم فرما رہے تھے۔ انہوں نے پوچھا، اضحک اللہ سناک، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا بات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے ان عورتوں پر تعجب ہے جو میرے پاس حاضر تھی۔ انہوں نے جب تمہاری آواز سنی تو جلدی سے اٹھ کر پردے میں چلی گئی۔ حضرت امام ظاہری رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ سے فرمایا، کیا تم نے ابو بکر کی مدح میں کچھ کہا ہے؟ انہوں نے عرض کی، جی۔ حضرت سیدنا حسان بن ثابت نے صدیق اکبر کے شان میں ایک رباعی عرض کی، اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اس بابرکت غار ثور میں یعنی دو میں سے دوسرے تھے جب دشمن نے اس پہاڑ کے گرد چکر لگایا اور اس پر چڑھا، اور آپ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں اور سب جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری مخلوق میں سے کسی کو آپ کا ہم پلہ نہیں سمجھا۔ خاتم النبیین رحمت اللہ عالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر بہت خوش ہوئے اور اتنا مسکرائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک نظر آنے لگی۔ یہ تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مسکرانے کے چند واقعات، اور یہ مسکرانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک بہت پیاری سنت ہے، اور اپنے بھائی کی طرف دیکھ کر مسکرانا تو صدقہ ہے۔ اس لیے آپ جب بھی کسی کو مسکراتا ہوا دیکھیں، ہنستا ہوا دیکھیں، تو آپ یہ دعا پڑھیں، اضحک اللہ سناک، یعنی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مسکراتا ہوا رکھے۔ اس کے ساتھ ہی میری ویڈیو ختم ہوتی ہے، مجھے دیجیے اجازت، اور
پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملے۔ اللہ حافظ۔